السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج کے دوران مشت زنی کی اور یہ سمجھا کہ حج باطل ہو گیا، پھر بھی 14 سال سے حج مکمل نہیں کیا۔ سوال: میں جس وقت 15 سال کا تھا اور یہ بات آج سے 14 سال پرانی ہے، اپنے والد کے ساتھ حج پر گیا اور ابیار علی سے ہم نے احرام باندھا اور گاڑی میں سوار ہو گئے۔ گاڑی میں نے مشت زنی کی۔ میرا ارادہ منی خارج کرنے کا نہیں تھا، لیکن معاملہ الٹ ہو گیا اور منی خارج ہو گئی۔ تو چونکہ مجھے علم تھا کہ منی خارج ہونے سے احرام باطل ہو جاتا ہے اور احرام حج کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے، تو جو کچھ بھی ہوا میں نے اپنے والد کو نہیں بتلایا اور یہ بات اپنے دل میں ہی چھپا کر رکھی اور یہ سمجھتا رہا کہ میرا حج باطل ہے۔ تو میں نے اپنے دل میں ہی کہا کہ انشاءاللہ آئندہ سال میں دوبارہ حج کر لوں گا، تو میں نے حج پورا کرنے کی نیت بھی نہیں کی۔ میں چونکہ چھوٹا تھا تو حج کے کچھ واجبات اور ارکان نیت کے بغیر کرتا رہا، وہ بھی اس لیے کہ میرے والد صاحب وہ ارکان ادا کرتے تھے، تو میں بھی ان کے ساتھ وہ ارکان نیت کے بغیر ہی کر رہا تھا۔ بلکہ ایسا بھی ہوا کہ اگر والد صاحب ادھر ادھر ہوئے تو میں نے طواف یا سعی مکمل ہی نہیں کی، کیونکہ میں تو یہ سمجھتا رہا تھا کہ میرا حج ہی باطل ہے اور میرے لیے دوبارہ حج کرنا لازمی ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ مجھے پورا علم ہی نہیں تھا اور میری عمر بھی کم تھی۔ اب مجھے یاد نہیں کہ کیا ہم نے احرام کے لیے تلبیہ کہتے ہوئے یہ بات کہی تھی، یا اللہ اگر کوئی رکاوٹ ہمارے لیے کھڑی ہو گئی تو میں وہیں پر احرام کھول دوں گا جہاں تو نے مجھے روکا۔ اگر میں خارجی قرائن کو سامنے رکھتے ہوئے اس بات کو مان لوں کہ ہم نے یہ کہی تھی، کیونکہ میرے والد فقیہ ہیں اور میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے مجھے یہ الفاظ نہیں کہے ہوں گے، لیکن اب اس بات کو عرصہ بیت گیا ہے۔ یوم النحر کو ہم نے سر منڈوایا اور رمی کی۔ ہم نے حج کے افراد کی نیت کی ہوئی تھی، تو ہم نے اپنا احرام کھول دیا اور مناسک مکمل کرنے کے بعد ہم واپس اپنی رہائش پر آ گئے، تو آج تک مجھے حج کرنے کا موقع نہیں ملا۔ میں نے اس کے بعد کئی عمرے کیے ہیں۔ یہ بات واضح رہے کہ اب میری عمر 28 سال سے زیادہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ صحیح ہے کہ میں اپنے آپ کو اس وقت سے لے کر اب تک احرام میں ہی سمجھوں اور اس ساری مدت کے دوران جو کچھ بھی احرام کے خلاف ورزیاں مجھ سے سرزد ہوئی ہے ان سب کا کفارہ دوں، اور اس حج کے بعد سے اب تک جتنے بھی عمرے میں نے کیے ہیں ان کا کیا حکم ہے؟ اور چونکہ میرا نکاح ہو چکا ہے تاہم ابھی تک رخصتی نہیں ہوئی، تو کیا یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ میرا نکاح باطل ہے کیونکہ میں آج تک احرام کی حالت میں ہوں؟ جتنی بھی باتیں میں نے آپ سے بیان کی ہے ان سب کے بارے میں مجھے فتویٰ دیں، جزاک اللہ خیراً۔ جواب: اول، حج یا غیر حج ہر حالت میں مشت زنی حرام ہے، تاہم احرام کی حالت میں اس جرم کی سنگینی مزید زیادہ ہے۔ جمہور فقہائے کرام کے ہاں اس سے حج فاسد نہیں ہوگا، مالکی فقہائے کرام کے ہاں فاسد ہو جائے گا، تاہم جمہور کے ہاں مشت زنی پر دم واجب ہوگا، اور یہ دم حنبلی فقہائے کرام کے ہاں اونٹ ہے۔ اور اگر یہ کہیں کہ مشت زنی سے حج فاسد ہو جاتا ہے تو پھر حج کو مکمل کرنا ضروری ہوتا ہے اور آئندہ سال اس کی قضا واجب ہوتی ہے۔ اس میں راجح موقف جمہور علماء کرام کے ہاں
وہ یہ ہے کہ مشت زنی سے حج فاسد نہیں ہوتا، کیونکہ ایسی کوئی دلیل نہیں ہے جس سے معلوم ہو کہ مشت زنی سے حج فاسد ہو جاتا ہے۔ نیز مشت زنی کو جماع پر قیاس کرنا بہت کمزور ہے۔ نمبر 2، یہ آپ نے بہت بڑی غلطی کی کہ آپ نے حج مکمل نہیں کیا۔ چاہے آپ کے حج کو فاسد مان بھی لے تو تب بھی آپ پر حج مکمل کرنا ضروری تھا۔ اگر آپ نے حج مکمل نہیں کیا تو ہر 2 موقف حج فاسد ہوا یا نہیں ہوا کے مطابق آپ کا احرام اب بھی باقی ہے۔ جیسے کہ دردیر رحمہ اللہ اشرح الکبیر میں کہتے ہیں، دونوں پر جماع اور جماع کی ابتدائی افعال بھی حرام ہیں۔ جماع حج اور عمرے کو مطلقاً فاسد کر دیتا ہے، چاہے کوئی بھول کر جماع کرے یا کسی کے ساتھ جبراً کیا گیا ہو، چاہے اس نے احرام باندھنے کے بعد افعال حج شروع کر لے ہوں یا نہیں کیے ہوں، وہ بالغ ہو یا نہ ہو۔ عدم بلوغت کی صورت میں جیسے کہ مشت زنی کرنا تو یہ عمل حرام ہے، اور اگر منی خارج ہو جائے تو حج فاسد ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد مزید لکھتے ہیں، داؤد ظاہری کے علاوہ تمام علماء کرام کے ہاں بلا اختلاف یہ واجب ہے کہ جس نے بھی وقوف عرفہ پانے کے بعد اپنا حج یا عمرہ فاسد کر لیا تو وہ اپنے حج یا عمرے کو اسی طرح مکمل کرے گا جیسے صحیح حج یا عمرہ کرنے والا کرتا ہے، اور اگر وقوف عرفات نہ کر سکا تھا تو پھر وہ عمرہ کر کے اپنا احرام کھول دے۔ اس کے لیے آئندہ سال تک احرام کی حالت میں باقی رہنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے فاسد احرام سے خلاصی پانے کا موقع ہے۔ کیونکہ اس کے لیے فاسد احرام سے خلاصی پانے کا موقع ہے۔ اگر وہ فاسد حج یا عمرہ مکمل نہیں کرتا اور سمجھتا ہے کہ اس کے لیے درمیان میں احرام ختم کرنا جائز ہے، یا ایسا نہیں سمجھتا، تو ہر 2 صورت میں حالت احرام میں باقی ہے۔ چاہے وہ اپنا احرام آئندہ سال سابقہ حج کی قضا یا نئے سرے سے حج کرنے کے لیے باندھے، تب بھی اس کا سابقہ احرام باقی ہے۔ آئندہ سال باندھا ہوا احرام لغو ہے، اور اگر وہ حج یا عمرہ فاسد کر کے درمیان میں چھوڑ دینے والا شخص حالت احرام میں باقی ہے اور آئندہ سال قضا کی نیت سے دوبارہ احرام باندھے تو یہ قضا نہیں ہوگا، بلکہ سابقہ فاسد شدہ حج کی تکمیل ہوگی۔ اس کی قضا حج کی صورت میں آئندہ یعنی تیسرے سال ہوگی، اور اگر عمرہ ہے تو تیسری بار احرام باندھنے پر ہوگی، ختم شدہ۔ اگر جماع یا انزال کے ذریعے اپنا حج یا عمرہ فاسد کرنے والا شخص اس فاسد عمرے کو مکمل نہیں کرتا، چاہے وہ یہ سمجھے کہ حج یا عمرہ فاسد ہونے کی بنا پر توڑنا جائز ہے یا ایسا نہیں سمجھے، تو وہ جب تک زندہ ہے حالت احرام میں ہی باقی ہے۔ سوم، جمہور علماء کرام کے موقف کے مطابق آپ کا حج مشت زنی کی وجہ سے فاسد نہیں ہوا تھا، آپ پر لازمی تھا کہ آپ اپنا حج مکمل کرتے، اور اگر آپ نے طواف افاضہ نہیں کیا یا آپ نے سعی نہیں کی یا طواف افاضہ اور سعی تو کی لیکن نیت کے بغیر کی، تو آپ اب تک حالت احرام میں ہیں۔ اس دوران آپ نے عمرے کیے ہیں، ان کی وجہ سے آپ حالت احرام سے نہیں نکلے، بلکہ جمہور علماء کرام کے ہاں آپ کے عمرے لغو ہیں، یا پھر آپ کا حج افراد سے قران بن گیا ہے، کیونکہ آپ نے حج کے احرام کی حالت میں عمرہ کر لیا ہے۔ یہ حنفی فقہاء کرام کا موقف ہے۔ آپ پر لازمی ہے کہ مکہ جائیں اور طواف کے ساتھ سعی بھی کریں۔
اس طرح آپ اپنے حج کے احرام سے باہر آ جائیں گے۔ اور اگر آپ نے جمعرات کو نیت کے بغیر کنکریاں مارے تو اس پر آپ کے ذمہ دم واجب ہے، کیونکہ بغیر نیت کے کنکریاں مارنا ایسے ہی ہے جیسے آپ نے کنکریاں ماری ہی نہیں۔ نیز حالت احرام باقی ہونے کی وجہ سے نکاح کا عقد کرنا بھی صحیح نہیں ہے، اس لیے احرام سے حلال ہونے کے بعد نکاح دوبارہ کرنا لازمی ہوگا۔ اس پوری مدت میں آپ سے جتنے بھی احرام ہیں ممنوع کام ہوئے ہیں انہیں معاف سمجھا جائے گا، اس میں تحلل اول حاصل ہونے کو نہیں دیکھیں گے اور آپ کی لا علمی اور جہالت کو عذر بنائیں گے۔ چہارم، آپ نے جو ذکر کیا ہے کہ احرام باندھتے وقت شرط لگائی تھی یا نہیں، تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ اگر آپ کو شرط لگانے کا پختہ یقین نہیں ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں، کیونکہ اصل یہ ہے کہ آپ نے شرط نہیں لگائی، بلکہ یہاں یہ محسوس ہوتا ہے کہ شرط لگانا مفید ہی نہیں ہے، کیونکہ یہاں کوئی ایسی رکاوٹ ہی موجود نہیں ہے جو حج کی تکمیل میں آپ کے لیے رکاوٹ بنے۔ آپ پر واجب ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے جرم اور گناہ کی توبہ کریں۔ پھر آپ نے اپنے بارے میں کسی سے پوچھا بھی نہیں، اس میں بھی آپ نے کوتاہی کی اور اپنی عبادت کے متعلق ضروری احکام نہیں سیکھے، حالانکہ آپ پر ان چیزوں کا جاننا ضروری تھا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی عبادت کو قبول فرمائیں، آمین، واللہ اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔